جب مصر کی عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی بھی طرح ماننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے زلیخا کو الگ لے جا کر مشورہ دیا کہ سمجھانے بجھانے سے مطلب حاصل نہیں ہوگا اور مشکل ہے یہ، لہٰذا اب کچھ دوسری تدبیر سے کام لو، اور بہتر یہ ہے کہ کچھ روز کے لیے انہیں اپنے سے دور کر کے جیل کی ہوا کھلاؤ، آپ دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے۔ شہزادی زلیخا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ انہوں نے ایک تدبیر سوچی اور ایک دن عزیز مصر سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہر چند میرا ہی قصور تھا، میں گناہ گار ہوں، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارے نام کی بدنامی نہ ہو، اور تمہارے نام کی بدنامی سے بچنے کے لیے ایک راستہ نظر آ رہا ہے، اس لیے چند روز کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دو تاکہ ساکنہ نے مصر کا منہ بند ہو جائے اور بدنامی کا دبا دھل جائے۔ عزیز مصر کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ شہزادی زلیخا جناب یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دینے کے بعد خود بھی بہت زیادہ افسردہ ہو گئیں اور اپنے کیے پر پچھتانے لگیں۔ وہ غم اور غصے کے عالم میں ایسا کر گزری تھی، مگر جب یوسف علیہ السلام کی نزاکت کا خیال آیا تو انہوں نے جیل خانے میں بھی ایسا انتظام کرا دیا کہ انہیں جو آرام محل سرائے شاہی میں تھا اس سے بھی کہیں زیادہ جیل خانے میں ملنے لگا۔ جیل خانے میں بہت سے قیدی تھے، وہ رات کو کچھ نہ کچھ خواب دیکھتے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کرتے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس قدر قیدی تھے ان میں سے 2 قیدی ایسے بھی تھے جو شاہ مصر ریان کے ملازم رہ چکے تھے، ان میں سے ایک ساقی تھا اور دوسرا طباخ یعنی باورچی تھا۔ سبھی قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کرتے تھے اور ان کی بتائی ہوئی ہدایتوں پر چلتے تھے، مگر یہ دونوں قیدی ان لوگوں کی بنسبت دوسرے قیدیوں کے آپ سے زیادہ مانوس ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوابوں کی سچی تعبیر بیان کرنے کا علم عطا فرمایا گیا تھا۔ اکثر قیدی اپنا خواب بیان کرتے اور جناب یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیتے اور وہی تعبیر پوری ہو جاتی تھی۔ ایک دن ساقی نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سرسبز انگور کی بیل میں 3 خوشے انگور کے لٹکے ہوئے ہیں اور میرے ہاتھ میں بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا ہے اور ان خوشوں کا رس میں اس کٹورے میں نچوڑ رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا مقدمہ عنقریب طے ہو جائے گا اور تم پر الزام لگایا گیا تھا اس سے تم بری ہو جاؤ گے اور بادشاہ کی خدمت پر دوبارہ واپس لے لیے جاؤ گے۔ خواب کی تعبیر سن کر طباخ نے بھی بغرض امتحان ایک جھوٹا خواب گڑھ کر حضرت سے بیان کیا اور امتحاناً کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ بتا دیں تو میں بھی جانوں کہ واقعی آپ سچے معبر یعنی تعبیر بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنا خواب بیان کرو۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شاہی باورچی خانے میں ہوں اور میرے سر پر روٹیوں کا ایک تھال رکھا ہوا ہے اور اس پر چیل کوے منڈلا رہے ہیں اور روٹیاں اچک اچک کر لے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر اس طرح بیان کی کہ تمہارے مقدمے کا فیصلہ بھی عنقریب ہونے والا ہے، بادشاہ کی طرف سے تمہیں پھانسی دی جائے گی اور لاش کو جنگل میں پھینکوا دیا جائے گا تاکہ چیل کوے اسے نوچ کر کھائیں۔ طباخ نے دل میں سوچا کہ میں نے اس طرح کا کوئی خواب ہی نہیں دیکھا ہے، بس اس کی تعبیر بھی جھوٹی ہوگی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 3 ہی دن کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ یہ دونوں بادشاہ کو زہر کھلانے کے مقدمے میں پکڑے گئے تھے۔ گواہوں نے طباخ کے خلاف شہادت دی، حضور اس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا، ساقی بے قصور ہے۔ ثبوت پہنچ جانے کے بعد بادشاہ نے ساقی کو بری کرتے ہوئے اسے دوبارہ خدمت پر بحال کر دیا اور طباخ کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد اس کی لاش کو جنگل میں پھینکوا دیا گیا جسے چیل کووں نے نوچ نوچ کر کھا لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر حرف بحرف پوری ہو گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی جھوٹا خواب بیان نہ کریں، اگر خواب ہے تو سچ ہی بیان کریں ورنہ نہ کریں، اور بیان بھی کریں تو سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں سے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہہ رکھا کہ جب اس کا مقدمہ بادشاہ کی عدالت میں پیش ہو اور وہ آزاد ہو جائے
تو میرا یہ پیغام بادشاہ سے کہہ دینا کہ عزیز مصر نے مجھے بے گناہ قید کر رکھا ہے۔ مگر ساقی اپنی آزادی کی خوشی میں جناب یوسف علیہ السلام کا پیغام بھول گیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام روزانہ انتظار کرتے تھے کہ شاید آج رہائی کا پروانہ آ جائے، مگر حکم خداوندی کچھ اور تھا اور انہیں کچھ دن اور قید خانے میں رہنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں 12 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کافی مدت جیل خانے میں ہو گئی تو رحمت الہی جوش میں آئی اور چاہا کہ اب یوسف علیہ السلام قید خانے سے رہا ہوں۔ چنانچہ اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ مصر ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اناج کی بالیوں پر 7 سوکھی ہوئی اناج کی بالیاں چھائی جا رہی ہیں اور ان کو دبا لیا ہے۔ یہ عجیب خواب دیکھ کر عزیز مصر گھبرا گیا اور اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر دریافت کرنے لگا، مگر کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا۔ اس مجلس میں ساقی بھی ساقی گیری کے کام میں لگا ہوا تھا، فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے پیام کی یاد آئی۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ جہاں پناہ یوسف نامی عزیز مصر کا ایک غلام جیل میں ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں بڑا ماہر ہے، اس کی بتائی ہوئی تعبیریں سچی ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا اور طباخ کا پورا واقعہ بیان کیا اور پھر مشورہ دیا کہ اگر اس شخص سے تعبیر معلوم کی جائے تو شاید سچا جواب مل سکے گا۔ بادشاہ نے فوراً ساقی کو قید خانے کی طرف روانہ کیا۔ ساقی کی ملاقات جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو ان کا پیغام بھول جانے پر شرمندہ ہوا، بڑی معذرت چاہی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ ساقی نے بادشاہ کا خواب ابھی بیان نہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرما دی اور کہا کہ 7 موٹی اور 7 دبلی گائے سے مراد ہے کہ شہر مصر 7 برس تک خوش رہے گا اور پھر 7 برس تک قحط پڑے گا، ہزاروں آدمی فاقے سے مر جائیں گے۔ ساقی نے بادشاہ کے پاس آ کر جو تعبیر بیان کیا گیا تھا اس کے الفاظ بیان کر دیے۔ بادشاہ بہت متعجب ہوا اور پوچھا کہ وہ کون ایسا صاحب کمال شخص ہے جو بغیر سنے ہوئے خواب کی تعبیر بتا دیتا ہے۔ جواب میں ساقی نے جناب یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے عشق کا پورا قصہ بیان کیا اور کہا اسی جرم میں بے گناہی میں عزیز مصر نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے عزیز مصر اور زلیخا دونوں کو طلب کیا اور اس ظلم کی وجہ پوچھی تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے محض اپنی عزت اور ناموس کی خاطر انہیں قید میں ڈالا ہے اور اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں فوراً رہا کیا جائے اور ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بڑی ہی عزت و توقیر کے ساتھ آپ کو جیل سے لایا گیا اور بادشاہ ریان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پھر خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ قحط سالی سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کھیتی باڑی کا کام تیز تر کر دیا جائے، لوگوں کو زراعت کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب کیا جائے، پیداوار بڑھائی جائے اور فاضل اناج کو اسٹاک کر لیا جائے۔ اس طرح غلہ محفوظ رہے گا اور تخم ریزی کے لیے بھی بچ رہے گا۔ بادشاہ کو آپ کا مشورہ بہت پسند آیا اور وہ اس قدر جناب یوسف علیہ السلام کا گرویدہ اور دیوانہ ہو گیا کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور مشرف با اسلام ہوا۔ رفتہ رفتہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اعتماد دربار شاہی میں اتنا بڑھ گیا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ شاہی خزانے کا کاروبار میرے سپرد کریں تو میں اس طرح کا کام انجام دوں گا کہ قحط سالی کے بھیانک دنوں کا بخوبی مقابلہ کیا جا سکے۔ بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتماد تھا، اس کے کوئی اولاد نرینہ تھی ہی نہیں۔ وہ خود چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو متبنہ بنا کر تاج شاہی ان کے سر پر رکھ دے اور خود دنیا سے کنارہ کش ہو جائے۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف خزانے کی کنجیاں دیں بلکہ تاج شاہی پہنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کر دی۔ آپ کے تخت پر بیٹھتے ہی مصر کی حالت دن بدن اچھی ہوتی گئی اور لوگ پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اب قضاء الہی سے چند روز بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ زلیخا پہلے ہی دل برداشتہ ہو چکی تھیں
شوہر کے انتقال کے بعد ان کا دل دنیا سے اور بھی اچٹ ہو گیا۔ انہوں نے محل سرائے شاہی کو چھوڑ کر اور ترک دنیا کر کے جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگی۔ تھوڑی مدت اور گزر جانے کے بعد حضرت زلیخا بوڑھی ہو گئی، سر کے بال سفید ہونے لگے، کمر بھی جھک گئی۔ جھونپڑے میں نہ کوئی ساز و سامان تھا اور نہ عیش و آرام کی چیزیں۔ وہ اپنے ساتھ صرف ایک پتھر کا بت لے گئی تھی۔ جب رنج و غم کی زیادہ پریشانی ہوتی، غم میں ہوتی، تو جھولی سے اس بت کو نکال لیتی اور اس کی پوجا کر لیتی۔ ایک دن یکایک انہیں یہ خیال آتا ہے کہ اس بت کی پوجا کرتے ہوئے ایک عمر گزر گئی مگر مجھے تو کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب کیوں نہ میں یوسف علیہ السلام کے خدا کی عبادت کروں جس نے یوسف علیہ السلام کو ایک ادنا مرتبے سے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا۔ میں کیوں نہ اس خدا سے یوسف علیہ السلام کو مانگوں، شاید میری مراد بر آئے اور پوری ہو جائے۔ یہ سوچ کر پہلے تو سجدہ کیا اور پھر دست دعا آسمان کی طرف دراز کیے اور دعا مانگی، اے خدا تو ہی میرے دلی آرزوؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ پس دریائے رحمت الہی جوش میں آ گیا۔ ادھر زلیخا کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبریل امین وحی لے کر حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم زلیخا کی دلجوئی کرو اور اس کے پاس جا کر اس کا مزاج پوچھو، اس نے تمہیں مجھ سے مانگا ہے اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت حضرت زلیخا کے پاس پہنچے اور فرمایا، میں اپنی بے اعتنائیوں کی معافی مانگنے تمہارے پاس آیا ہوں۔ زلیخا خوش ہو گئی اور چاہا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو گلے لگا لے، مگر جناب یوسف علیہ السلام انہیں اپنے محل میں لے آئے اور ان سے کہا کہ اللہ بزرگ و برتر کا حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں، مگر اس کے لیے اسلام لانا شرط ہے۔ زلیخا نے فوراً ہی کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زلیخا نے کہا، اب مجھ جیسی بوڑھی اور کمر جھکے ہوئے اور نابینا عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خدا کا حکم ہے۔ زلیخا نے کہا، میں حکم ربی سے انحراف نہیں کر سکتی، آپ پیغمبر ہیں، نکاح کرنے سے پہلے میری 3 باتوں کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے کہا، بتاؤ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ زلیخا نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب